الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 23 رمضان المبارک اور 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک، ان راتوں کے اندر جس نے صبح کے وقت یہ کام کر لیا، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی فوراً شادی ہوگی، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے فوراً مولا کریم اس کی یہ مراد بھی پوری فرما دے گا، نوکری کے لیے کرنا چاہتا ہے نوکری اسے ملے گی، کاروبار کے لیے کرنا چاہتا ہے کاروبار، یا کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں مان رہا، انشاءاللہ فوراً مان جائے گا۔ اور یہ کمال مجرب ترین وظیفہ ہے، مقصود القاصدین کے اندر علماء کرام نے تعریر فرمایا ہے۔ لیکن دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں دین کی طرف راغب ہونا تمہارا اشد ضروری ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا یہ اشد ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دوست اب آپ کہتے ہیں یار ہمارے وہ دل کی مراد پوری ہونی چاہیے، بس ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ضروری، کوئی بھی مشکل آ جائے وہ رب ہی ہے جناب علی توڑ نبھانے والا، وہ رب ہی ہے مشکلات کو حل کرنے والا۔ ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جو بھی مشکل ہے ہر مشکل حل ہوگی۔ اور یہ وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری شادی نہیں ہو رہی، جلدی نکاح نہیں ہو رہا، یا کہیں خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتے میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، یا کوئی بھی کام ہے اس میں رکاوٹ ہے، ہر قسمی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ کمال مجرب ترین عمل ہے۔ یہ الحمدللہ کئی بزرگان دین نے اس کو اپنی کتب کے اندر تعریر فرمایا ہے۔ لیکن دوستو نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اس دن تمہیں روزہ ہونا چاہیے۔ نماز کی روزہ تو ویسے رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے فرض ہیں ہر مسلمان پر، لیکن اس دن چونکہ یہ عمل کرنا ہے تو روزہ اس کے لیے شرط ہے، اور نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے، اور سارا دن باوضو رہنا ہے۔ باوضو رہنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث مبارک ہے، حضور معراج کی رات گئے نا، شب معراج کی رات جنت میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جنت میں گیا ہوں تو اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، بس یہ عمل ہے جس وقت میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ یعنی وضو کرنے سے ایک تو انسان پاک رہتا ہے، اور دوسرا یہ عمل بہت اعلیٰ ہے کہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اور وضو ہر وقت بوضو رہنے کی یہ بھی برکت ہے کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے فوراً انسان وضو تو ویسے ہی ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اور وضو کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو کیا ہی بات ہے، روزہ ہو پھر وضو کے ساتھ رہیں پھر درود پاک پڑھتے رہیں، کمال برکتیں ہوں گی، کمال۔ اور تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ مولا کریم مشکلات دور فرمائے گا۔
اور وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں کہ رمضان شریف ہے اور رمضان شریف کے اندر صدقہ کرنا بہت اعلیٰ ہے کہ اور دنوں میں تم روپیہ صدقہ کرتے ہو تو 1 روپے کا ثواب ملتا ہے نا، رمضان شریف کے اندر 1 روپیہ صدقہ کرو گے تو 70 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی دگنا ثواب ہے۔ اور پھر وہ صدقہ، یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، چونکہ آپ ساتھ کہیں مسجد ہے اس پہ خرچ کر دیں، یا عید قریب آ گئی ہے، غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جو ہیں ان پہ خرچ کر دیں۔ انشاءاللہ مولا کریم انہی صدقے کے صدقے کرم نوازیاں فرماتا ہے اور مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ کام صبح کے وقت کرنا ہے، 23 رمضان، 25 رمضان اور 27 رمضان، صبح کے وقت یہ کام کر لو، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جلد از جلد جہاں چاہو گے وہیں پہ رشتہ ہوگا، اور جس کو منانا چاہتے ہیں وہ خود انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ کام یہ ہے کہ صبح کے وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور صبح کے وقت سے مراد یہ ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے 4 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں، ہر رکعت کے اندر سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت ہے تو سبحانک اللہم پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر سورۃ قدر 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، پھر جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو مکمل اتحیات، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے، پھر سبحانک اللہم الحمد شریف اور سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت کے اندر بھی الحمد شریف، سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ، پھر جب رکوع سجود کر کے اتحیات مکمل کریں گے، جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے، سجدے میں جا کر سبحان اللہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدے کے اندر جا کر گڑ گڑا کر آنکھیں بند کر لینی ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، اور پھر اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی دل کی مراد ہے مولا کریم انشاءاللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ مجرب ترین عمل ہے بزرگان دین کا جو میں نے دوستوں کی نظر کیا ہے، مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔